مشکل حالات میں اگر ایک شخص دین کے مطالبات کو پورا کرتا ہے تو اس کا اجر خود بخود بڑھ جاتا ہے. آسان حالات ہیں تو پھر اجر کم ہوگا. ایک دوسری چیز سورہ نساء میں بیان ہو چکی ہے، وہاں ایک اور فرق بیان کیا گیا ہے. وہاں بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص ہے جو فرض کی دینداری اختیار کرتا ہے، جو فرائض ہیں، ایمان، اخلاقیات اور عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، اپنے حلقے میں حق کی تلقین، صبر کی تاکید، یہ بنیادی مطالبات پورے کر دیے، اصحاب الیمین میں سے ہو گئے. لیکن اس کے بعد ایک دینداری وہ ہوتی ہے جو آدمی قربانی دے کے اختیار کرتا ہے، وہ آدمی نفل کی سطح پہ اختیار کرتا ہے. آدمی جتنی ذمہ داری ہوتی ہے اس سے زیادہ جا کے ادا کرتا ہے. تو سابقون میں جانے کے دو طریقے ہیں. ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے نا، میں آپ میں سے پوچھوں کون ایسا شخص ہے اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، وہ کہے کہ مجھے گاڑی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یا فلیٹ ہے، وہ کہے مجھے بنگلے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، چھوٹی دکان ہے، وہ کہے نہیں مجھے بڑے کاروبار میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اگر انسان ہے تو پھر اسے آگے بڑھنے میں دلچسپی ہوتی ہے. تو آگے بڑھنے کے طریقہ بھی اللہ نے خود بتایا کہ سابقین میں جانے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو حالات مشکل ہیں اس وقت سامنے آ جاؤ، یا دوسری چیز یہ ہے کہ فرض کو چھوڑ کے قربانی کی دینداری اختیار کر لو، جو ذمہ داری عائد بھی نہیں ہے وہ پوری کرنے آ جاؤ. دونوں شکلوں میں تم سابقین میں پہنچ جاؤ گے. البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ وعدہ دونوں سے ہی اچھا. اور آدمی کو میں کہتا ہوں ہمیشہ سابقین کی نیت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد کم سے کم اصحاب الیمین میں جانے کے قابل تو ہو ہی جائیں گے. اور اگر اصحاب الیمین کی ہی نیت کی، اسی کی کوشش کی، تو ظاہر ہے کہ انسان تو تھوڑا پیچھے ہی رہتا ہے. تیسری کیٹیگری تو وہی اصحاب الشمال کی، اور بہت بری کیٹیگری ہے.